اور رمضان کے آخری دن ایک تعداد ہے جن کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، بخار، نزلہ، آپ نے دیکھا ہوگا اسپتالوں میں بھیڑ ہو جاتی ہے آخری دنوں میں، وہ 27 وہاں روزہ آتا ہے، عبادت کی کثرت کے دن آتے ہیں تو بندہ بیمار ہو جاتا ہے، عید بھی بعض اوقات بخار میں گزرتی ہے، تو اس لیے ہلکی غذا کھائیں، تو انشاءاللہ ہلکی بھلکی غذا کھائیں گے، بھوک سے کم کھائیں گے تو صحیح معنوں میں روزے کی برکتیں حاصل ہوں گی، ورنہ افطار میں بھی ڈٹ کر کباب، سموسے اور تلی ہوئی چیزیں کھائیں گے اور پھر بیچ میں بھی کچھ نہ کچھ کھاتے رہیں گے رات میں، اور پھر سحری میں بھی اسی طرح کے پراٹھے اور ملائی اور اپنے انڈے وغیرہ کھائیں گے تو دن بھر ڈکاریں آتی رہیں گی اور پیٹ میں گڑبڑ مچی رہے گی اور نتیجتاً آپ کی صحت جو ہے وہ درست نہیں رہے گی، اور روزے کا جو ایک جسمانی فوائد ہیں روزے کے، ان کا حصول بے حد دشوار ہو جائے گا۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اعتکاف کے دنوں میں مسجد کے اندر، وہ ایک صاحب جو آپ کے ساتھ معتکف تھے وہ بتاتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کی خدمت میں فرنی اور چٹنی پیش کی جاتی تھی، تو آپ وہ بس اسی پر گزارا کرتے تھے، تو ان کے جو راوی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن عرض کی کہ حضور یہ چٹنی اور فرنی کا کیا میل ہے؟ فرمایا کہ اول آخر نمک جو ہے مستحب ہے، 70 بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں اس سے، تو چٹنی میں نمک ہوتا ہے اور فرنی میٹھی ہوتی ہے، تو اس لیے میں اول آخر تھوڑی سی چٹنی کھا لیتا ہوں اور پھر فرنی بھی کھا لیتا ہوں اس میں، اور اول آخر اس کے چٹنی۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت بہت قلیل الغذا تھے، مختصر سا تھوڑی سی فرنی کھا لیتے تھے، تو اسی لیے وہ معتکفین کو بھی چاہیے کہ وہ کم کھائیں، بلکہ رمضان میں کم کھائیں، ورنہ میرا تجربہ ہے کہ ایک تعداد ہوتی ہے کہ رمضان المبارک میں ان کے منہ سے بدبو آتی ہے، مجھے اس کا تجربہ ہے، سنی سنائی بات نہیں کر رہا، کیونکہ میری ملاقاتیں تو بہت سے ہوتی رہتی ہیں، اب ہر ایک کو بولنا بڑا دشوار ہوتا ہے، اور منہ کی بدبو کا علاج آسان تو نہیں ہے، ظاہر ہے نفس کو مارنا پڑے گا، کباب، سموسے، پکوڑے، ان سب کو ترک کرنا ہوگا، کم کھانا ہوگا، پھر دانتوں کو اچھی طرح صاف بھی کرنا ہوگا، خوب مسواک کرنی ہوگی، تو یہ نفس سے بدکار کرنے نہیں دیتا، تو اب منہ میں ہو جاتی ہے بدبو، کسی کو سمجھاتا بھی ہوں میں، لیکن بس سمجھا ہی سکتا ہوں میں، اور کیا کر سکتا ہوں، تو منہ میں جب بدبو ہو نا تو مسجد کا داخلہ حرام ہے، تو اب آپ کہیں کہ میں مسجد میں آ کر عبادت کروں، میں اعتکاف کروں، تو شریعت نے آپ کو روکا ہے، اور جو قدرت رکھتا ہے اس پر کہ آپ کو روکے، اس کے لیے واجب ہے کہ وہ آپ کو مسجد سے باہر نکال دے، یہ ہے مسئلہ، جس کے منہ سے بدبو آتی ہے، اور ایک تعداد ہے جس کے منہ سے بدبو آتی ہے، ظاہر ہم روکنے پر قادر نہیں ہے۔ ایک عیسائی بھائی کو میں نے سمجھایا تو آخرکار اس نے کہہ دیا کہ مسجد سے تو باز نہیں رہ سکتا، مسجد میں تو آنا ہی پڑے گا میرے کو، اب میں کیا کر سکتا ہوں، میں لڑائی تو نہیں کر سکتا، تو اب یہ کہ پھر نفس کو مارے آدمی، اپنا علاج کرے، ترکیب بنائے کہ وہ اس کے منہ سے بدبو نہ آئے، اس کے پسینے سے بدبو نہ آئے، اس کے کپڑوں سے بدبو نہ آئے، عطر ملے، روز نہائے، ہر بار کپڑے بار بار ہر نماز کے لیے تبدیل کرے، مسجد میں آنا ہے تو پھر اس کے لوازمات پورے کریں، کیونکہ یہ امتحان ہے کہ آپ کے بدن میں بدبو ہے، اب آپ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور حرام کا گناہ لے کر پلٹتے ہیں، انسانوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے بدبو سے، اور جن چیزوں سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے ان چیزوں سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، تو مسجد میں فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، تو کسی قسم کی بدبودار چیز مسجد میں لانا حرام ہے، یہاں تک کہ کچا گوشت بھی مسجد میں نہیں لا سکتے، یہ بھی جائز نہیں ہے کہ کچے گوشت میں بدبو ہوتی ہے، اس کا منع کیا فقہاء کرام نے۔ اسی طرح کوئی بیڑی سگریٹ پی رہا ہے باہر تو اس کا دھواں بھی مسجد میں داخل نہ ہو، وہ اتنی دور پیے۔ اس طرح استنجا خانے بھی اگر مسجد کے بالکل ساتھ ہیں تو ان کو بھی ترکیب بنانی پڑے گی کہ کسی طرح بھی اس کی بدبو جو ہے
مسجد میں داخل نہیں ہونی چاہیے، کھڑکیاں وہاں کی بند کر دے، کوئی بھی صورت رستہ بالکل گلی میں نکال دے اس کا. اگر اب بھی بدبو مسجد میں داخل ہوتی ہے تو اس کا وہاں سے استنجا خانے اٹھا دے. مسجد میں مسجد کو بدبو سے بچانا واجب ہے، جو اس پر قادر ہیں ان پر. اب جیسے انتظامیہ ہے تو ظاہر وہ مسجد کے رکھوالی کرتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ استنجا خانوں کی ایسی ترکیبیں بنائیں کہ جس سے بدبو مسجد کے اندر داخل نہ ہو. تو کم کھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے سانس میں سے بدبو نہیں آئے گی. اب یہ کہ خود کو بدبو آتی نہیں ہے سر، تو وہ یوں سمجھتے ہیں کہ اپنے بالکل فریش بدبو کا. تو آپ روزانہ، میرا مشورہ ہے کہ اپنے خود اپنا امتحان کر لیا اگر ممکن ہو نا. اگر بدبو کا عارضہ ہے تو نہیں ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے. تو اس کا طریقہ یہ کہ جیسے آپ یہ منہ پر ہاتھ رکھ دیں، سانس لے کر فوراً نکال دیں، الحمدللہ بدبو نہیں ہے. جیسے میں نے ابھی ٹیسٹ کیا، منہ پر ہاتھ رکھ دیں، منہ پہ ہاتھ رکھ دیں، بالکل نہیں رکھ دیں اور بند کر دیں. یہ اب سانس لیں تو یہ ہوا رکے گی تو آپ کو بدبو آ جائے گی. سانس لے کر گلے سے نکالیں، ناک سے نہیں، جتنا ہو سکے گلے سے نکالیں. اپنا بولے نہیں کسی کو کہ میرے منہ میں بدبو ہے، آپ خود غور کر لیں کہ بدبو ہے یا نہیں. اگر ہے تو اس کی دو صورتیں، یا تو پیٹ خراب ہے یا آپ دانتوں کی صفائی نہیں کرتے. آپ یہ جس طرح میں آپ کو پریکٹیکل کر کے بتا رہا ہوں نا، کیونکہ کتابوں میں تھیوری لکھی ہوئی ہے، فتح رضویہ شریف میں بھی لکھا ہوا ہے اس طرح، لیکن جب تک کر کے نہیں دکھائیں گے تو شاید. تو یوں منہ پر ہاتھ رکھ لیں بالکل، یعنی بند کر لیں، انگلیوں کی درازیں بھی بند ہو جائیں، درازیں بھی، انگلیوں کی جو گیپ ہے نا یہ بھی سب بند ہو جائے، اور منہ کو ڈھانپ لیں، مگر تھوڑا سا یہاں یہ، ہاں بس یہ تو گیپ تو رہتا ہی تھوڑا. اب آپ ایک دم گہرا سانس لے کر گلے سے نکالیں، منہ سے. تو اب جیسے بھی آپ کے منہ میں بو ہے، خوشبو ہے یا بالکل معتدل سی ہے، وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. کس کس کو سمجھ نہیں آئی کہ منہ میں بدبو ہے یا خوشبو؟ یہ نہیں بتائیں کہ بدبو ہے، مگر یہ بتائیں کہ آپ کو سمجھ آ گئی نا کہ اس طرح وہ آپ اپنا امتحان کر سکتے ہیں. سب کو سمجھ آ گیا الحمدللہ. گھروں میں بھی سکھا دیں. اس طرح بہنوں کو بیچاریوں کون سکھائے گا کہ منہ میں، خیر یہ مسجد میں نہیں جاتی لیکن منہ میں بدبو ہو تو اللہ کا نام لینا بھی منع ہے. سچی بات یہ، منہ میں بدبو ہو تو نہ کلمہ پڑھ سکتے ہیں، نہ بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں، نہ تلاوت کر سکتے ہیں، نہ نماز پڑھ سکتے ہیں. ناجائز نہیں ہے مگر کراہت ہے اس میں. ناجائز کا مجھے پتہ نہیں ہے. جو فتح رضویہ شریف میں ہے کہ اپنے جب سو کر اٹھیں تو آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے، سوال کیا گیا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ منہ کو صاف کر کے پڑھیں، کیونکہ اٹھنے کے بعد اکثر منہ میں بدبو ہوتی ہے. تو میں نے تو کچھ ٹائم ایسا کیا کہ میں نیند سے جب بیدار ہوتا ہوں تو کچھ بھی نہیں پڑھا، نہ بسم اللہ، نہ اٹھنے کی دعا، پہلے منہ صاف کرنا، کلیاں کرنا، پھر پڑھنا. لیکن ہے بڑی دشواری. بارہا میں نے ٹیسٹ کیا تو مجھے ایسی کوئی بدبو خاص محسوس نہیں ہوئی. تو اٹھنے سے ہوتی ہے، منہ بند پڑا ہوتا ہے نا، تو ایک دو بار سانس گہرے لے لیں تو منہ سے بدبو ہوگی تو بھی انشاءاللہ کم ہو جائے گی. ہاں اگر آپ کا پیٹ خراب ہے، دانت صاف نہیں کرتے تو بدبو آئے گی. دانت آپ کو پانچوں ٹائم نمازوں میں کم از کم مسواک کرنی ہے اچھی طرح، اور خوب اس کو صاف رکھیں. اب بہت سو کے دانتوں میں خون بھی نکلتا ہوگا. خون کی بھی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ پیٹ خراب اور دانت کی صفائی نہیں کرتے. تو اس طرح بات کرتے ہوئے بڑی کسی سے بات بھی کریں نا اور منہ میں بدبو آتی ہے تو بدمزگی ہوتی ہے، اور ایک تعداد ہے جس کی بدبو ہوتی ہے، میں نے نوٹ کیا. اچھا، امامہ شریف جو پہنتے ہیں بھائی، وہ امامے کی صفائی سارے نہیں رکھتے. ایک تو سرسوں کا تیل لگاتے ہیں، حالانکہ سر پر سرسوں کا تیل لگانا تو میری سمجھ میں آتا نہیں ہے. سرسوں کا تیل تو صحیح بات ہے کہ میرے خیال میں کھانے کے لیے، سر پر لگانے کے لیے کیونکہ بعض چیزیں کھانے میں اچھی لگتی ہیں، بعض چیزیں لگانے میں اچھی لگتی ہیں. کھوپرے کا تیل کھانے میں مزہ نہیں آیا، وہ لگانے میں سمجھ آتی ہے. اب یہ کھانے کا تیل شاید سستا ہوتا ہے کیا، تو اس سر پہ لگاتے ہیں. پھر اس پہ
بدبو اس میں ہو جاتی ہے. پھر چادر رکھتے ہیں بیچارے. امامہ بھی وہ چھوٹا سا چلتا نہیں ہے, بہت بھاری اور بڑا امامہ پہننا ہوتا ہے ان کو. تو بڑا امامہ پہنتے ہیں, پھر اس کو سخت ٹوپی میں حالانکہ یہ نسخہ سنت بتائی گئی کہ بار بار کھولے بار بار باندھے, تو اس طرح بھی کھلتا بندتا رہے گا نا تو وہ ہوا لگنے سے کچھ نہ کچھ اس کی بدبو اڑے گی. لیکن ایسا بھی نہیں کرتے, وہ پورا بندھا بندھایا رکھ دیتے ہیں, حالانکہ یہ سنت بھی نہیں ہے. پھر بندھا بندھایا اٹھا کے سر پہ رکھ دیتے ہیں, گناہ نہیں ہے, لیکن ہم عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑھائی ہے, سنت بھی تو نہیں ہے نا. تو نرم ٹوپی ہو جو چپڑی ہوئی ہو سر سے, جیسے وہ جالی والی چائنا کی ٹوپی آتی ہے وہ بھی چل جائے گی, چپڑی ہوئی ہوتی ہے سر سے.